وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مدثر آیت نمبر 3۔ آج کا موضوع، کیا ہم فقط اپنے رب کو بڑا تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 3۔ وربک فکبر، فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ والرجز فہجر، اور میل کچیل دور کرو۔ ولا تمنن تستکثر، اور بدلہ لینے کی غرض سے احسان نہ کرو۔ ولربک فاصبر، اور فقط اپنے رب کے لیے صبر اختیار کر لو۔ سامعین کرام، سورہ مدثر ہے اور ہر داعی کے لیے ہے، ہر امتی کے لیے ہے یہ آیات، خصوصاً ایک تا 7 جو ابتدائی احکامات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ صفات ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اس شخص کے لیے آسان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، جو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رواں دواں ہے۔ لیکن جو شخص حق کو جھٹلانے والا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ اور حق کو جھٹلانا جو ہے، آپ برا نہ مانیں لیکن سوچیں، ذرا غور کریں، ہم سب جو ہے اجتماعی طور پہ من حیث الامت اور افراد کی حیثیت سے بھی دین کو جھٹلانے والے ہیں، حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ظاہری طور پہ تو ٹھیک ہے، ہم زبان سے تو یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ ہم دین کو قبول کرتے ہیں یا ہمارا دین جو ہے اسلام ہے، لیکن عملی طور پہ ہم دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس کو آپ نے سیریسلی، سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو اکثر مثال بیان کرتا ہوں کہ دین کی ہماری نظر میں وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ دین دیکھیں ہمیں ایک طرز زندگی بتاتا ہے، ہر معاملے میں ہماری ہدایت کرتا ہے دین، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی معاملے میں بھی ہم دین سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو یعنی یہ ہمارا ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ جو بھی معاملات، چاہے وہ خانگی معاملات ہیں، حقوق اگر زوجین ہیں وہ، یا پھر بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، بڑوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، پھر جو کاروباری معاملات ہیں، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے یہ سب کچھ طے کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں
ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کاروباری معاملات اس کو جانتے تک نہیں ہیں کہ اس کا کیسے ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے. رب کی بڑائی بیان کرنا ہے اور رب کی بڑائی ذریعہ نجات ہے. یہ بات میں مختصر طور پہ آپ کہہ رہا ہوں. رب کی بڑائی اگر ہم تسلیم کر لیں گے، رب کے سامنے سر جھکا دیں گے رب کے حکم کے سامنے، تو ہم کامیاب ہوں گے، وگرنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ رب کی بڑائی جو ہے یہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اقوال سے پتہ چلتی ہے. ہم اپنے زبان سے بھی دین کے جو دین کا یا دین کے ادب آداب کا خیال نہیں رکھتے. یہ بڑی ایک لمبی طویل فہرست ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. مثال کے طور پہ اردو کا اخبار ہے، ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. اس ہر اردو کے اخبار میں جو ہے الحمدللہ کچھ نہ کچھ نصیحانہ باتیں ہوتی ہیں، کچھ قرآن کی آیت ہوتی ہے، اللہ محمد کے نام ہوتے ہیں اس میں. لیکن آپ دیکھیں ایک پکوڑے والا جو ہے اگر پکوڑے دے گا تو وہ اردو کے اخبار میں دے گا، یا ردی جو ہے وہ پھر لفافے بنانے والوں کے اخبار کی جو ردی ہے عام طور پہ تو وہ لفافے بنانے والے استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ قرآنی آیات اور جس پہ اللہ اور رسول کے نام ہیں اس سے لفافے بنا کے وہ پھر آپ بیچ دیتے ہیں. مٹھائی والے جو ہے پکوڑے سموسے والے اس کو لے جاتے ہیں، اور وہ جو سموسہ لیتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کسی کو بھی خیال نہیں ہے نا دین کے آداب کا یا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی حرمت کا، اس کا کوئی خیال نہیں ہے. عام طور پہ ایک یہ دیکھ لیں. لیکن میں اس بات کو مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. کتنے ہی اخبارات جو ہے وہ آپ کو ملیں گے یعنی گندے نالوں میں معاذ اللہ. اچھا پھر دیکھیں جو ہمارے گھر میں جو مائیں ہیں باپ ہیں، وہ بچہ جب، میں ویسی ایک بات کروں لیکن یہ بڑی گہری بات ہے اور یہ مثال ہے، لیکن یہ ہمارا سارے زندگی پر یہ ایک طریقہ کار محیط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے ان کی ہمیں حرمت کا احساس نہیں ہے کہ بھئی اس کی حرمت ہے. اور یا میں آپ کو وہ مثال دے رہا تھا نا کہ بچہ مثال کے طور پہ چوتھی جماعت میں ہے، کلاس 5 میں ہے، پھر وہ 6 میں چلا گیا، تو اس کا جو اسکول ہے، اس جو کاپیاں ہیں اسلامیات کی جن پہ آیات قرآنی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، سب ردی والے کو دے دیتی. اور کیا مطلب آپ جو وہ ہے آپ خود ردی دان میں آپ کو مل جائیں گے بغیر اس کا خیال کیے کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو کوئی حرمت کا خیال نہیں ہے. یہ قوم جس میں میں اور آپ رہنا نا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی حرمت کا خیال نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بے حرمتی جو ہے یہ تو ہم یعنی اس کا اگر آپ دائرہ وسیع کریں تو اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی حرمت یہ ہے کہ آپ اس احکامات کا خیال رکھیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے. اب ہمیں اس پہ تو یقین نہیں ہے، ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے نہ جہنم پہ یقین ہے. یہ ایک بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین ہے. ہمارے یقین کے مطابق تو یہی زندگی اصل ہے جو کہ ہم گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے رب کو یہ بڑا تسلیم کر لے زندگی کے ہر معاملے میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اب دیکھیں وہاں جو مشرکانہ معاشرہ تھا تو وہ یعنی اگرچہ
برائے نام مسلمان تھے، وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم و اسماعیل کی ملت پر ہیں، یعنی وہی ہمارے تسلیم کرتے تھے وہ لوگ، لیکن دین کو انہوں نے سمجھا نہیں تھا، اور دین کو انہوں نے اپنا ایک دین بنا لیا تھا کہ ہم حج ایسے کریں گے اور تعلقات ایسے رکھیں گے، ہر معاملے میں زمانۂ جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے زندہ گاڑ دیتے تھے، یہ اچھا، پھر اپنے شراب نوشی، چوری اور قتل اور ڈاکے، یہ ساری جو ہیں یعنی اس معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی تھی۔ دین اصل میں نام ہے جو آپ روزمرہ زندگی گزارتے ہیں، اس کا نام، اس طریقے کا نام دین ہے۔ تو وہ دین جو ہے باطل بھی ہو سکتا ہے۔ باطل کا مطلب آپ نے اپنا ایک دین، ایک طریقے زندگی بنا لیا، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک طریقے زندگی بنا لیا تھا۔ حج جو ہے اکثر یہ یعنی کپڑے اتار کر وہ حج کرتے تھے، پھر جب گھر پہ آتے اس میں بھی مطلب بہت سی انہوں نے اپنے طریقے بنا لیے تھے، اور جب گھر پہ آتے تو دروازے سے نہیں آتے اور پچھواڑے سے پھلانگ کے آتے، تو کوئی عجیب دین۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تقریباً یہی باتیں، یہ اپنی مرضی کا دین ہم نے بھی اپنایا بھائی، صرف طریقہ کار میں فرق ہے، لیکن دین تو دین مطلب ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ ہم خود ہی یعنی فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ دیکھ لیں یعنی مختلف طبقات پائے جاتے ہیں، کچھ تو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم روشن خیال ہیں، کوئی کچھ، لیکن ایک ریڑھی پہ سبزی بیچنے والا اور ایک صدر یا وزیر اعظم، یہ سب جو ہے اپنی مرضی کو دین قرار دیتے ہیں۔ دین کی تشریحات ہم خود کرتے ہیں کہ دین کیا ہے، اور ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنایا ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی پر سبزی بیچنے والا ہے، یا آپ کا وزیر اعظم ہے، یا صدر مملکت ہے، اس کے نظر میں دین وہی ہے جس پر وہ عمل پیرا ہے۔ خیر میں تو یہ بڑے عہدوں کی ایسی بات نہیں کرتا، یہ اصل میں جو ہے یہ تو ہم سب خود ہیں، یہ صدر ہے، یہ وزیر، یہ کیا ہے، یہ ہم سب خود ہیں۔ اعمالکم عمالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے حکمران ہیں، ہم جیسے ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ تو ربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کرنی ہے ہم نے، اور یعنی میں اور آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بڑا تسلیم کر کے وہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں شوہر ہے، بیوی ہے، دونوں کہتے ہیں کہ دین تو وہی ہے، یہ دین کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں، لیکن حقوق زوجین جو ہے، بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے سلوک اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے شوہر جو ہے وہ غصے ہوتا ہے بیوی پہ بعض کاموں پہ جو شرعی طور پہ قابل گرفت نہیں ہے، آپ بیوی کی پکڑ نہیں کر سکتے۔ اگر نمک ہانڈی میں تیز ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، یعنی یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو پیٹنے لگیں اپنی بیوی کو، یا اس سے ناراض ہوں یا کھانا چھوڑ کے آپ چلے جائیں۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ہاں، کیا بیوی، کیا خاوند، کیا بچے ہمارے، کیا یہ سب لوگ جو ہیں یہ بے راہ روی کا شکار ہیں، گمراہی کا شکار ہیں ہم۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ دین کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، دین کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمے تک، حالانکہ یہ تو دین کے ستون ہیں، اس کے اوپر آپ نے عمارت بنانی ہے، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی ایک عمارت بنانی ہے۔ اول تو وہ ستون بھی ہم نے منہدم کر دیے ہیں،
یعنی نماز بھی اپنی مرضی سے، روزہ بھی، یعنی نماز کے آداب کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ نماز کا ایک وہ ہے کہ اثر ہے جو کہ ہونا چاہیے، پھر نظر آنا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج کا جو نمازی ہے، مرد ہو یا عورت، اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتا۔ یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں اور آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو دعوت فکر ہے۔ آج کی نماز ہمیں بجائے بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کے لیے، یہ اس سے ہم بڑھ رہے ہیں، یہ بڑھ رہی ہے معاشرے میں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں بے حیائی اور بے راہ روی یہ بڑھ رہی ہے، اور نمازی جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، میں کہوں گا کروڑوں میں ہے۔ پاکستان 20 کروڑ میں سے تو یعنی آدھے تو ہونے چاہیے نمازی، بلکہ زیادہ ہونے چاہیے۔ چلیں اب سب بھی لگا لیں، سب نمازی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں سب لوگ پاکستان کے، اور لیکن آپ دیکھیں بے راہ روی اور بے حیائی بڑھ رہی ہے معاشرے میں۔ تو نماز کے تو اثرات نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو نماز کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کو بھی ہم نے منہدم کر دیا ہے، وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ زکوٰۃ اگر پاکستان کے لوگ نکالیں تو آج غربت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ دیکھ لیں، یہ تو آپ بھی مال کی محبت کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے صاحب نماز، یہ زکوٰۃ کو ہم ایک بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں، اول تو دیتے نہیں ہیں، پھر ہیلے بہانے کہ یہ ماں کہتی ہے یہ تو میری یہ 3 سال کی بیٹی ہے، یہ زیور اس کا ہے۔ اب 3 سال کی بیٹی پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ نے اس کے نام لگا دیا۔ یہ دیکھیں ہمیں بچنے کے طریقے، یعنی دین کی ذمہ داریوں سے بچنے کے طریقے، یہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ، بہت سے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ حج کو نہیں جاتے، حج نہیں کرتے، صاحب حیثیت لوگ، لیکن جو چلے بھی جاتے ہیں تو وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے ہمارا، بات بات پہ لڑتے ہیں منتظمین سے، گالی گلوچ، یہ میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور دل تنگ کر لیتے ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کجا حاجیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں بعض ساتھی۔ اور کوئی دین اصل میں اگر آپ سننا چاہیں تو دین اصل میں جو ہے وہ ہم نے نہ سمجھا ہے، نہ اسے اس طریقے سے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو دین ہے ہمارا، دین کی بنیاد رب کی کبریائی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑا کر لیا ہے، اپنی خواہشات کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، یعنی اس کو فوقیت دیتے ہیں رب کے احکامات پر۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص مصر ہے، اصرار کرتا ہے کہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اور دین وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں۔ تو پھر آپ دیکھ لیں جو یہ ایسا ہوگا تو رب کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، رب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یعنی بے نیاز، مجھ سے بے نیازی اختیار کرتے ہو تو مجھے تو تمہاری تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اگر نیکی کرتے ہو تو تم اپنے لیے کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرتے ہو تو اس کا نتیجہ تو تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ بہرحال وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فقط رب کی بڑائی۔ یہ میں یعنی اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کہ ہم یہ ایک رب کی بڑائی، یہ مومن کا پہلا جز ہے کہ مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، رب کو بڑا سمجھتا ہے۔ یعنی ہم کہتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں رب کو بڑا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی رائے کو دین پر فوقیت دیتے ہیں، اور یہ بہت ایک
معاشرہ جو ہے تباہی کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے سامعین کرام، آج کا معاشرہ جو ہے، اور یہ قطعاً اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ایک فرقہ دوسرے کے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ دین وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ دین میں تفریقہ بازی ڈال لی اور یہ پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں، اے سچے مومن آپ ان میں سے کسی میں نہیں۔ تو بہرحال تمام یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل میں آج کا جو میرا موضوع ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ہے۔ رب کی بڑائی میں عظمت ہے، انسان کی بھی، انسان کی عظمت جو ہے یعنی انسان کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ رب کو بڑا سمجھے، یعنی انسان وہ انسان ہے جو رب کی بڑائی بیان کرے، رب کو بڑا سمجھ کر اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو بہرحال یہ رب کی بڑائی تھوڑا سا آپ دیکھیں، یعنی اس کو آپ اپنے لیے ایک نصیحت اس میں دیکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نعرہ تکبیر بلند کرنا ہوگا، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہوگی اپنے قول اور عمل سے۔ یہ بات آج کل تو مطلب عام طور پہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے خواہشات نفسانی کے غلام ہیں، ہمیں اپنی خواہشات پیاری ہیں، اور دین کو ہم نے خواہشات کے تابع کر دیا ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، بھئی یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ کر لوں گا تھوڑا سا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو اور میل کچیل جو ہے وہ دور کر لو، ناپاکی والرجزہ، گندگی یا ناپاکی، میل کچیل۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اسلام ایک طہارت کی آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ پاک ہوں، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کے تمام کاموں میں کوئی گندگی نہ ہو، کاموں میں گندگی نہ ہو، یعنی انسان پاک صاف ہو کے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ میلا ہے، یہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ آپ اپنے کپڑے پاک کر لیں اور میل کچیل یا ناپاکی سے آپ دور رہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان میں پیدائشی طور پہ یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ میل کچیل ہوتا ہے۔ انسان میں نفسانی طور پر میل کچیل ہوتا ہے، اور اس جو گندگی ہے، میل کچیل یا گندگی، اس کا تعلق اس کے نفس سے ہوتا ہے۔ یہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، جس طریقے سے بھی ہوں، اور اس میں انسان نفسانی طور پہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ یہ غسل کا طریقہ، جنابت کے غسل کا طریقہ تو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ کیا اور لوگ بھی ایسا کرتے ہیں؟ یہ میں ویسے تھوڑی سی تقابل کا، اور ہندو مت ہے مثال کے طور پہ، وہ جو جوگی حضرات بنتے ہیں، جوگ کو پکا کرتے ہیں، ان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تم نے گندا رہنا ہے،
گندگی، وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو جوگ اپنا پکا کرتے ہیں نا، یعنی دین، اپنے دین کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی بنیاد یہ ہے کہ تم گندگی کو پسند کرو، گندگی کے ماحول میں رہو اس طریقے سے۔ آپ دیکھیں ہندو عام طور پہ گائے کا پیشاب نہیں پیتے اس کے گوبر کو پاک نہیں سمجھتے۔ انسان، میرا ہندوؤں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ سارے معاشرے کی میں ایک تصویر آپ کو، انسان گندا، یعنی انسان کی نظر میں یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں اور میں کسی ہدایت کا پابند نہ ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان پاک رہے، پاک صاف رہے، اس کا عقیدہ پاک ہو، اس کا نظریہ پاک ہو، اس کا زبان سے پاک بات نکلے، اس کے بدن پر پاک صاف کپڑے ہوں، اور یہ اندرونی میل کچیل سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ تفصیل طلب ذرا موضوع ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ سے ہم انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ جی، میں نے 3 آیت پڑھی ہیں، لیکن جو ہماری آیت ہے آج کی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ہے، لیکن آپ ترجمہ تو سنا دیں تاکہ آپ کو ذرا یاد ہو یہ مضمون، اور یہ مضمون میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فقط اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے میل کچیل دور کرو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایہا المدثر، O you in robe one, قم فانذر، arise and warn, وربک فکبر، and magnify your Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔